یا علی آپ نے ایک دن ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا تھا 16۔ آپ نے کہا زیادہ گزر گئے، تھوڑے رہ گئے۔ یا علی ہم نے کوفے میں ایک شخص کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا علی کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، تیری تقریروں کا انداز بدل گیا ہے۔ یا علی ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے، ہم چاروں نے مل کے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ گھر ہوں گے ہم دروازے میں پہرا دیں گے، آپ مسجد میں جائیں گے ہم دروازے میں پہرا دیں گے، یا علی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، لیکن میں حکمن کہتا ہوں مجھے پہروں کی ضرورت نہیں، اگر پہرا دینا ہوتا میرا عباس جیسا بیٹا ہے، میرا حسن جیسا بیٹا ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ یمانی کہتا ہے علی کے حکم کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا۔ حذیفہ کہتا ہم چاروں گھوڑے لے کے علی کی گلی سے روتے ہوئے نکلے۔ حذیفہ یمانی کہتا ہے جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑنے لگا، میں نے آخری بار مڑ کے علی کی طرف دیکھا، علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے تھے حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، میں نے اپنے سر سے امامہ اتارا، دیوار پہ مارا، تلوار نکالی، ریت پہ پھینکی، میں ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا۔ میری بیوی قریب آ کے کہتی ہے علی کا سپاہی ہو کے بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ رو کے علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے، علی نے خالی واپس بھیج دیا۔ کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے، بیٹیاں بابے کی شاہی دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ حذیفہ کہتا میری زوجہ کہتی ہے علی کو تیرے پہرے کی کیا ضرورت ہے، وہ فاتح خیبر ہے، اس کی تلوار سے زمانہ ڈرتا ہے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے میرا کانٹا ہلایا، ہلا کر حذیفہ جاگ، سونی یہ آواز کس کی ہے؟ حذیفہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا، آواز آ رہی قد قتل امیر المومنین، زینب کا بابا مارا گیا، غازی کا بابا مارا گیا، علی کو ضرب لگ گئی، علی کوفے میں قتل۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ قد قتل امیر المومنین، علی کو سجدے میں ضرب لگ گئی۔ حذیفہ کہتا میں دوڑا، جو شہادت علی سننے آئے۔ اب مجھ پہ سوال کرو کہ علی کے بیٹے کہاں تھے؟ کوفے کی جامعہ مسجد میں علی امامت کرواتے تھے، کوفے کی چھوٹی مسجدوں میں علی کے بیٹے نماز پڑھاتے تھے۔ کہیں سے حسن بھاگا ہوا، کہیں سے حسین دوڑ رہا ہے، غازی جہاں سے دوڑ رہا ہے وہاں سے دیواریں ہل رہی ہیں۔ مسجد میں سارے بیٹے پہنچے تو حالت کیا ہے؟ سید ایک لمحے کے لیے برداشت کرنا، علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے کاری کے ہاتھوں پہ قرآن کھلا ہے۔ حسن کی آواز آئی بابا آنکھیں کھول۔ مشکل روایت پڑھنے لگا۔ علی کے بیٹے، حوصلے کے ساتھ سننا، امیر المومنین کے بیٹے مسجد میں آ چکے تھے۔ ملعون ابن ملجم گرفتار ہو گیا۔ اس ملعون کو مسجد کے ستون کے ساتھ علی کے نوکروں رسیوں سے باندھ دیا۔ کبھی علی کا کوئی بیٹا اس کی طرف دوڑتا، حسین آگے آ جاتا، کبھی حسن آگے آتا، غازی خون آیا ہوا ہے آنکھوں میں، عباس بار بار کبھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ، کبھی اس ملعون کا چہرہ۔ عباس اپنے ہونٹوں سے کہہ رہے ہو تو نے میری آقا ذاتی کے سر کے بال کھلائے، اور تو نے پردیس میں رلا دی علی کی بیٹیاں۔ بار بار حسین عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا عباس چپ، عباس صبر۔ جب علی نے دیکھا کہ عباس روک نہیں رہا، علی کی آواز آئی عباس جلدی جا، کلثوم سے کہہ میرا شربت دے۔ عباس گھر کی جانب دوڑا، جن ماتمیوں نے گلیوں میں رونا ہے، ادھر عباس ہاتھوں میں شربت لے کے آیا۔ علی کی آواز آئی عباس اپنے ہاتھوں سے میرے قاتل کو شربت پلا۔ عباس کا سر دیوار پہ لگا، روکے گا دعا کر تیرے غازی کو موت آ۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ بابا میں تیرے قاتل کو شربت پلاؤں؟ آواز آئی عباس تجھے تیار کر رہا ہوں، آج میرے قاتل کو شربت پلا، کل حسین کے کہنے پہ زینب کا خیمہ ہٹانا۔ عباس تو نے بڑے صبر کرنے ہیں، عباس تو نے بڑے حوصلے دکھانے۔ نماز جس میں ضرب لگی، یہ نافلہ نماز کا آخری سجدہ تھا۔ واجب نماز جناب حسن کی امامت میں ادا ہوئی۔ نماز حسین کی بھی کربلا میں بڑی مشکل تھی، نماز کوفے میں حسن کی بھی بڑی مشکل تھی۔ بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن نے کہا اللہ اکبر۔ ادھر زخمی علی کو اٹھایا گیا، ادھر